جیسا کہ آپ نے کئی مرتبہ حدیث سنی ہے، صحیحین میں حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک اس کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ہم مسجد میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور وہاں آ کر پیشاب کرنے لگ گیا مسجد میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آگے بڑھے اور اس کو ٹھہرو رکو، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہاں پیشاب کر رہے ہو، تو عبادت کی جگہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب خلق تھے اور خلق عظیمہ کے مالک تھے، آپ نے فرمایا لا تزرموہ دعوہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے پیشاب کو مت روکو، ممکن ہے بیمار ہو جائے، ممکن ہے یہ یہاں سے پیشاب روک کر ایک جگہ جو کر رہا ہے وہ بھاگے تو دوسری جگہ بھی کرے اور جگہ گندی کر دے. بہت ساری حکمتیں تھیں. آپ نے فرمایا لا تزرموہ دعوہ، اس کو چھوڑ دو، پیشاب کرنے دو. فترکوا، کتنا بڑا اخلاق تھا. صحابہ کرام بھی رک گئے، اس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ پیشاب کر لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلایا اور آپ نے فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، کہ اس پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں ہے، یہ مسجدیں ہیں. انما هي لذکر اللہ، یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں عز وجل، نماز کے لیے ہیں، وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی تلاوت کے لیے ہیں. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامر رجلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک آدمی کو حکم دیا قوم میں سے کہ جاؤ ایک ڈلو پانی لے کر آؤ، اور فشنہ، اور وہ پانی اس کے اوپر ڈال دیا اس نے. تو وہ پانی اس پیشاب کو نیچے بیٹھ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد میں منع کر دیا کہ ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. ان مساجد کے اندر یہ تو پاک صاف جگہ ہیں، یہاں لوگ اپنے جبین نیاز کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، تو یہاں یہ گند مت پھیلاؤ، پیشاب نہ کرو، کوئی اور گندگی مت کرو.